حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور یہ فرمانا ہمارے لیے ہوتا ہے، سمجھانا ہمارے لیے ہوتا ہے، ساری کہانیاں ہم سب کے لیے، محور انسان ہے، پوری کائنات صرف آپ کے لیے اور آپ اللہ کے لیے ہیں، ادھر ادھر کوئی کام نہیں ہے۔ یہاں پر وہ فرماتے ہیں کہ ہر جانور اپنے دشمن کی بو کو پہچان لیتا ہے اور اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر جانور اپنے دشمن کی بو کو پہچان لیتا ہے اور اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن سب سے بدبخت چمگادڑ ہے کہ جو سورج سے دشمنی رکھتی ہے، حالانکہ جانتی ہے کہ اس سے بچ نہیں سکتی۔ سورج کی روشنی ہر جگہ پہنچ جاتی اور چمگادڑ اسے روک نہیں سکتی۔ اسی طرح سب سے بدبخت وہ ہے جو آفتاب حقیقی یعنی اللہ کے ولی سے دشمنی برتے، اللہ کے ولی سے دشمنی برتے۔ اور قرآن و احادیث میں اللہ اور اس کے رسول کی دو سے دشمنی، ایک جو سود کھاتا ہے، ایک اللہ کے ولی سے جو دشمنی رکھتا ہے۔ جس نے اللہ کے ولی سے جنگ کی اس نے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی، جس نے سود کھایا اس نے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی۔ قرآن و حدیث میں یہ دو آتے ہیں، تو اس لیے یہاں پر انہوں نے کہا کہ ادھر سب سے بدبخت وہ ہے جو آفتاب حقیقی یعنی اللہ کے ولی سے دشمنی برتے۔ اور اس میں بھی یہ بات یاد رکھنے والی ہوتی ہے، ایک وہ ہوتا ہے جو ولی کو جانتا ہی نہیں، اسے معلوم نہیں یہ اللہ کا ولی ہے، اس پر یہ قانون نہیں لگتا۔ ایک کو معلوم ہے یہ سچا ہے، اللہ کا ولی ہے، پھر دشمنی رکھے تو پھر قانون لگتا ہے، فرق ہوتا ہے۔ ایک کو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ اللہ کا ولی ہے، اس لیے اس سے کوئی دشمنی رکھے تو اسے پتہ ہی نہیں تھا بیچارے کو، لیکن جانتے ہوئے یہ اللہ کا نبی ہے، یہ اللہ کا ولی ہے، اس سے دشمنی رکھے تو پھر اس کی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ اور اولیاء کرام کا کرم ہے کہ وہ منکرین کے لیے بھی دعا گو ہوتے ہیں، منکرین کے لیے بھی دعا گو ہوتے ہیں۔ جیسے میں نے قانون پاس کر دیا ہوا ہے کہ اس دنیا میں میرے ساتھ جو کوئی بھی کرے گا میں نے دنیا میں اسے معاف کیا، میرے ساتھ جو کوئی بھی کرے گا میں نے دنیا میں اسے معاف کیا، میں کل قیامت والے دن یہ نہیں کہوں گا یا اللہ میں اس سے بدلہ چاہتا ہوں۔ اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کہوں گا تو کچھ ہوگا نا، آج کہوں گا تو کچھ ہوگا نا۔ اگر آج میں اپنا بیان نہیں کروں گا تو کل میں اس کا بدلہ نہیں لے سکتا، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے میرا جو کام ہوگا وہ یہ ہوگا کہ میں نے سمجھنا ہے کہ میں کہہ بیٹھا ہوا ہوں کہ میں نے کبھی کسی سے بدلہ قیامت والے دن نہیں لینا، میں نے آج ہی معاف کرنا ہے، چاہے میں دل سے معاف کروں یا نہ کروں۔ مثال ہے، اس نے میرا 50,000 روپیہ دینا تھا، میں نے کہا جا معاف کیا، دل میں آ رہا تھا پیسے ہیں لینے چاہیے، لیکن زبان سے کہہ دیا سب کے سامنے جا معاف کیا، اب معاف کر بیٹھا ہوں نا، اب میں پھر تو نہیں سکتا، اب میرے دل میں ضرور ہے کہ لینے تھے یار لے لیتا، لیکن میں نے معاف کر دیا۔ اسی طریقے سے یاد رکھیے گا، اگر آپ سے کوئی معافی مانگے اور آپ اسے کہیں جا تجھے معاف کیا، کل قیامت والے دن بھی پوچھ نہیں سکتے، آپ نے خود معاف کیا۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے کل قیامت والے دن یا اللہ میں ایویں منہ کھڈیا سی، یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہاں پر بھی اللہ وہی ہے جو سن رہا ہے تیری بات کو، وہاں پر بھی اللہ وہی ہے جس نے سنا ہوا ہے تیری بات کو، اب تم بدلہ نہیں لے سکتے۔ اس لیے جب بھی کوئی بات کرنی ہے سوچ سمجھ کے کرنی، جیسے ہم اکثر کہا کرتے ہیں نا، جب وراثت تقسیم ہوتی ہے نا بہن بھائیوں میں، تو اکثر اوقات بہنیں کہتی ہیں جا بھرا سے تمہیں معاف کیتا، اس طرح نہیں، بھائی کو چاہیے جتنا پیسہ اس کا بنتا ہے اس کی ٹیبل پر رکھے، کہا یہ تیرا بنتا ہے، 2 دن بعد میں آؤں گا پھر فیصلہ کرنا۔ اب وہ رکھ دیا چلا گیا، اب بیوی سوچے، بہن سوچے، اس کا خاوند سوچے کرنا کیا ہے، پھر چھوڑے پھر بڑی بات ہے، پھر کہاں
ایویں بھن دی محبت نہ حاصل کرو کہ بہن کو ہی لوٹ لو کہ بہناں تے بہناں ہی ہوندیاں نا تے بھرا نہیں ہوندے. بھرا اپنا حصہ کدی چھڈ دے نے, وہ چھڈن, بہن تے چھڈیا میرا بھی لے لے. ہم الٹا ہی کیوں سوچتے ہیں؟ عورت کو کمزور کرتے ہیں, مرد کو مضبوط کر دیتے ہیں. ویسے اپنا حصہ لینا چاہیے لیکن کسی کا دینا بھی چاہیے. لینے کے چکر میں دینا بھول جاتے ہیں ہم. تو اس لیے کہا کہ اولیاء کرام کا کرم ہے کہ وہ منکرین کے لیے بھی دعا گو ہوتے ہیں, ان کا نقصان نہیں سوچتے. اور میں نے آگے بتایا تھا کہ میں نے جو کچھ ہوا معاف کیا, اور اس کی وجہ میں کیا نکالی تھی. اللہ تعالیٰ کو نا اپنی عادت بڑی پسند ہے. اللہ غفور الرحیم ہے, معاف کرنے والا ہے. جب آپ دوسروں کو معاف کر کے جائیں گے نا, دوسروں کو معاف کر کے جائیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا, یہ میرا اپنا سوال ہے یا سوچ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا ہاں بھائی یا اللہ من معاف کر, یا اللہ من معاف. وہ پوچھے گا دنیا میں تو نے کسی کو معاف کیا؟ اگر تو نے معاف کیا آج تجھے معاف کیا. اگر تو دنیا میں بدلہ لینے والے تھا تو آج تجھے بدلہ لیا جائے گا. اس لیے آج دنیا میں معافیاں دینی چاہیے تاکہ کل رب آپ کو معاف کرے. اگر آپ یہاں پر کہیں گے نا ہٹ ڈوگڈن ہے تو پھر ٹھیک ہے, اللہ کے سامنے ہی ہے نا. اب میری وجہ سمجھ آ گئی میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ میں نے یہاں دنیا میں کیوں معاف کیا, کیونکہ میں معافی لینا چاہتا ہوں بڑے سے. کل قیامت والے دن بڑے سے معافی لینا چاہتا ہوں کہ میں یا اللہ تیرے طریقے سے تھا, میں بھی معاف کر دینا. اس کو اپنی عادت بہت پسند ہے. اللہ صحیح ہے اور وہ صحابت کو پسند کرتا ہے, وہ صحابت کو پسند کرتا ہے. کہتے بخیل عبادت گزار سے صحیح گنہگار بہتر ہوتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم صحیح بن کے گنہگار بنو, صحیح نیکوکار زیادہ بہتر ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو اولیاء کرام کا کرم ہے کہ وہ منکرین کے لیے بھی دعا گو ہوتے ہیں اور ان کا نقصان نہیں سوچتے. اولیاء کرام کے ساتھ دشمنی بری ہے. دشمنی اگر کی بھی جائے تو ایسے شخص کے ساتھ کی جائے جس کو انسان مغلوب کر سکے, جس پر غلبہ حاصل کر سکے, جس کو ہرا سکے. اولیاء اللہ تو اللہ کے شیر ہوتے ہیں. اولیاء کرام کے ساتھ عام انسان کی دشمنی ایسی ہے جیسے قطرہ سمندر سے دشمنی کرے, جو کہ محض اس کی حماقت ہے. عوام کی دشمنی اولیاء کرام کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی کیونکہ ان کا دشمن تو اللہ تعالیٰ کا دشمن ہوا. جیسے میں نے آگے بیان کر دیا کہ حدیث میں آیا کہ جس نے اللہ کے ولی کے ساتھ جنگ کی اس نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کی. ولی کا دشمن اللہ کا دشمن ہوا اور یہ خود اپنے ساتھ دشمنی. اللہ سے انسان کی دشمنی اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. اللہ کی مان جانے میں بہتری. کہتے جو اس کو مان جاتا ہے وہ اس کا مان رکھتا ہے اور اس کو ایمان دیتا ہے, مومن بنا کر جنت بھیج دیتا ہے. جو اس کو مان دیتا ہے نا. آپ دیکھیں نا بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ کہ قصہ مشہور ہے کہ شراب پیتے تھے اور نشے میں دھت تو گرے تو نیچے کاغذ کا ٹکڑا تھا جس پر لکھا ہوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور وہ کیچڑ میں پڑا تھا. دل پر چوٹ لگی اور خود سے کہا یار تیری اوقات یہ ہے کہ تو یہاں گرا ہونا چاہیے اور یہ کاغذ کا اللہ کا نام نیچے گرا ہوا ہے. اٹھایا, صاف کیا, خوشبو لگائی, اوپر کر کے رکھ دی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی تو نے ہمارے نام کو اونچا کیا, ہم تیرے نام کو اونچا کریں. سب کچھ چھوٹ گیا, ساری چیزیں ختم. تو اس لیے کہا گیا ولی کا دشمن اللہ کا دشمن ہوا اور یہ خود اپنے ساتھ دشمنی ہے. اللہ سے انسان کی دشمنی اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. اللہ تعالیٰ کا جلال بے پایا ہے, اس طرح اس کی رحمت بھی بے پایا ہے. انسان کا رحم غم سے ملا جتا ہوتا ہے. کسی مجبور کو دیکھ کر انسان پر غم طاری ہوتا ہے, پھر اس کی رحمت ابھرتی. اللہ تعالیٰ کی رحمت ان باتوں سے پاک ہے. بات سمجھ آئی؟ کہتے ہیں ہم غم سے جڑے ہوتے ہیں نا, رحم سے جڑے ہوتے ہیں. اس سے جب کوئی غمگین ہوتا ہے تو ہمارے اندر سے نا رحمت نکلتی ہے, یار ایسا کچھ کرو یار. اللہ ایسا نہیں ہے, اللہ ان چیزوں سے پاک ہے. وہی تو دوسروں کو غمگین رکھتا ہے, وہی تو آزماتا ہے, وہی تو کھلاتا ہے, وہ ان چیزوں سے پاک ہے.
اس نے سب کو چلانا ہے. کنوں وہ کہنا شطرنج کی بازی کنوں اگے کرنا ہے, کہڑا پیادہ پیچھے کرنا ہے, کہڑا کدھر لے کے جانا ہے, وہ سارا انہیں پتا ہے. 2 پہلوان کھیلیں گے, ایک جیتے گا ایک ہارے گا. جو ہارا وہ کس کا اور جو جیتا وہ کس کا. جیسے اکثر کہا جاتا ہے کوئی آیا لے کے چلا گیا, کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا. بندہ سوال کرے پاجی وہ لے کے کی گیا, تیرا عمر بھر انہیں کی نہیں پایا, ذرا وضاحت کرو. تو کسی کو کوئی وضاحت نہیں, کیا لے کے گیا تو بتا دے. کوئی آیا لے کے چلا گیا, ایک فرض ہے. ایک بندے کے پاس حج کے پیسے نہیں, وہ حج نہیں کر سکا. ایک کے پاس پیسے ہیں, وہ حج کر آیا, وہ حج نہیں کر پایا. کیا اس پہ حج فرض تھا؟ نہیں, اس پہ حج فرض تھا تو نہ کرتا, گنہگار تھا, عیسائی ہو کر مرتا, یہودی ہو کر مرتا, لیکن اس پر لازم تھا, وہ چلا گیا. اب بندہ کہ کوئی آیا لے کے چلا گیا, بھائی اس کے پاس پیسے ہی نہیں تھے, نہیں تو وہ بھی چلا جاتا. اللہ نے جس کو جتنا رکھا اتنا ہی رکھنا ہے نا. تو کیا لے کر چلا گیا, کیا نہیں پا سکا, یہ سب کہانی ہے, سمجھا نہیں سکتے. کسی میت کو دیکھ کر آپ نے یہ کہا ہو اسے اللہ نہیں بخشے گا, آپ کہہ نہیں سکتے اللہ اللہ ہے, وہ جس کو چاہے بخش دے. آپ نہیں کہہ سکتے اللہ اینو نہیں بخشے گا. اس لیے اللہ کی رحمت ان باتوں سے پاک ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کی حقیقت تک رسائی ناممکن ہے, اس طرح اس کی صفات بھی عقل سے بالاتر ہے. اس کی صفتوں کو ان کے اثرات سے سمجھا جا سکتا ہے. ہماری عقلوں میں ان صفات کی حقیقت کو بھی سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے. جس طرح بچہ جمع کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا, انٹرکورس کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا. جب حقیقت کو سمجھانا مشکل ہوتا ہے تو اس چیز کو مثالوں سے سمجھایا جاتا ہے. یار اس طرح ہو سکتا ہے, اور اینجے جیسے میں نے ابھی ایک مثال سے سمجھایا آپ کو کہ میں اللہ سے بخشش کیسے چاہتا ہوں کہ یہاں دنیا میں میں لوگوں کو معاف کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں بخشش پا لوں. ٹھیک ہے, اب حدیث پاک میں آیا کہ حضور نے ارشاد فرمایا جو اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتا ہے اس کے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے, اس کے عمر میں بھی برکت ہوتی ہے. یہ حدیث پاک میں آ گیا. اب آپ نے یہ وظیفہ کر کے دیکھنا ہے کہ آپ نے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا ہے, آپ کے عمر اور رزق میں برکت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. وظیفہ کر کے دیکھنا ہے. اکثر و بیشتر کیا ہوتا ہے, اسی کہتے ہیں ساڈی کو عزت کرے. نہیں, عزت دینے میں ہے, کروانے میں نہیں. کسی کو عزت دیں گے وہ آپ کو عزت دے گا نا. آپ کہتے ہیں میری عزت مجھے پوچھا نہیں جا رہا, تو پوچھ لے, کیا فرق پڑتا ہے. تو اسے پوچھ لے کہ بہن کی کو اگو گل ہی کرے گا نا, کوئی الٹی سیدھی کر سکتا ہے, کر لے کہڑی گل ہے. پہلے دماغ وڈا کر کے جاؤ کہ انجن جو ہو سکتا ہے. میں نے ایک شادی پر جانا ہے تو مجھے معلوم ہے کہ وہاں پر وہ جو ہمارے رشتہ دار ہیں وہ اتنے ہم ملتے جلتے نہیں ہیں, لیکن جا کے ملنا ہے یار, کیا ہو گیا, مل لیں گے ان سے بھی, کیا فرق پڑتا ہے. بن کے حالت بھی ٹھیک ہے, 2-4 گلاں سن بھی لیں گے, ہو گیا تے امید تے نہیں, ویسے میں گل کرتا کہ سن بھی لیں گے. کہ یہ بھی تے ذرا مزیدار سین ہے نا, کہ میں ایک مثال دینا. ہمارے ماموں تھے تو ہم سے کبھی ملے نہیں تھے, کبھی نہیں ملے تھے. وہ فوت ہو گئے. جب وہ فوت ہو گئے نا تو مجھے پیغام آیا کہ یار وہ, میں کہ ہاں چلے جائیں گے جنازے پر, کیوں نہیں جائیں گے. میں نے ان کو لیا, میں کہ چلو جنازے پر چلے. میں تھا, یہ تھا, چھت کوئی اور تھا, ہم پہنچ گئے جناب سبزہ زار. اب میں صرف دیکھنے گیا تو ہوتا کیا ہے, ہمیں کسی نے نہیں بلایا. جو مجھے جانتا تھا اس سے میری السلام علیکم ہوئی. جنازہ پڑھانے کے وقت اس نے مجھے آگے کرنا چاہے, لیکن اس کا ایک دوست تھا تو اس نے کہا یہ پڑھائے گا. میں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, ہم پیچھے دعا کر لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن میں اس کو دیکھ کر میں نے کہا یار دیکھو یہ غیر نہیں ہے, ہمارا اپنا ہے, لیکن ملاقات ہی نہیں. یہ جنازے کے وقت میں ملاقات ہو رہی ہے, جب جانے لگا پھر بھی مجھے اس سے کوئی گلا نہیں. ایک اور مثال سمجھاتا ہوں. ہماری نانوں کا نا مکان تھا جو ہمارے ماموں کے قبضے میں تھا. انہوں نے کبھی وہ حصہ نہیں دیا, پوچھا تک نہیں, میں نے کبھی مانگا نہیں.
ماں فوت ہو گئی جب میری عمر 22.5 سال تھی. میں نے کیا سوچا؟ میں نے سوچا کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ کسی کو قرضہ دیتا ہے 10,000 روپیہ ایک ماہ کے لیے، وہ ایک ماہ کے بعد پیسے نہیں دیتا تو جتنے دن گزریں گے نا اس کو 10,000 روپیہ ہر پر ڈے ثواب ملے گا. ٹھیک ہے، 10,000 پر ڈے ثواب ملے گا. میں کہا یا اللہ حصہ دیا نہیں دیا، ماں جانے تو اے جانے، میرے والوں کا ثواب جائے. بات سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ کھیلنا ہو تو طریقے سے کھیلے نا، کہ میرے والوں ثواب میری مان مستقل ثواب، کیونکہ انہوں نے دیتا ہی نہیں، کوئی گال نہیں، اسی لیتا نہیں، کوئی گال نہیں، ماں جانے ماما جانے ساڈے والوں ثواب. کھیلنا ہو نا بندہ اس طریقے سے کھیلتا ہے کہ جس میں کسی کو نقصان بھی نہ ہو، کسی کو تکلیف بھی نہ ہو، تو پھر اللہ نے سانو بڑا گھاٹا رہن دیتا ہے. بندہ کہے یار سانو گھاٹا پی گیا، سانو کوئی گھاٹا نہیں ہے، اللہ کا شکر. جڑا انہاں دے نا تے سولی جھول لے ان زندگی ہزار، اسا مر کے بھی نہیں مرنا جے آقا تیری نظر ہوئے. ایسے معاملات ہی ہو جاندے نے. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ اگر چھوڑ دیا، دیکھ لیا، یار یہی تماشا ہوتا ہے بس، کوئی بات نہیں. وقتی طور پر ہم کہیں چلے جانا، ہمارے جاننے والا نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں یار کتنے آگے پاس گئے. نہیں، صرف مطالعہ کرے، دیکھے وہاں پر کون کون کیا ہے، کیسے ہے، بس چپ کر کے مشاہدہ کریں. لازمی کہ ہر جگہ تقریر ہی کرنی ہے، وہاں دیکھ کر دیکھا بھی جا سکتا ہے. ایک بندہ یہاں پر آیا، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کا دن تھا. انہوں نے کہا یار یہ بندہ جو ہے نا مقرر بہت اچھا ہے. میں سننے چلا گیا بمے میں. جب تقریریں ہوئی اس نے کوئی ایسی بات ہی نہیں کی جو میرے علم میں اضافہ کرتی، اور ساری باتیں پہلے سب نے سنی ہوئی تھی. تو میں واپس ہونے لگا تو دوستوں نے پہچان لیا. کیسا ہی میں کہ یار میں تے آیا سا کہ شاید کوئی علم والا بندہ ہے تو کوئی چیز دے گا، علم میں میرے اضافہ کرے گا. اس نے تو میرے اضافہ نہیں کیا، اس نے ہمارا وقت ضائع کیا. کیونکہ جو آپ کا وقت لے اور آپ کو کچھ نہ دے، کوئی نیا پوائنٹ نہ دے، تو اس نے آپ کا وقت ضائع کیا. ہم نے اپنی مثالوں سے بھی بتانا ہوتا ہے ہم نے یہ کیا، تم نے کچھ کیا ہمیں بتا، تاکہ ہم بھی اسے کاپی کریں. جب ہم سن کر کسی کو دیکھتے ہیں یار اس نے بڑا اچھا کام کیا، میں بھی اسی طریقے سے چال چلنے کی کوشش کرتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر آپ نے کسی کو نہیں پڑھنا. سب سے زیادہ علم آپ کو نبی کریم کا ہونا چاہیے. پڑھ کے نا آپ کے دماغ میں حضور بیٹھ گئے ہوں کہ کس وقت میں کس لمحے میں آپ نے کیا کیا، تاکہ جب آپ پر وقت آئے تو آپ بھی تو ویسے ہی کریں نا. ایک مثال دیکھیں، آپ میری عادتوں کے جانتے ہوں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ختم کی، نماز ختم کرنے کے بعد گھر گئے، فوراً ایک کو صدقے کے پیسے تھے، ٹھیک ہے، دینار یا درہم، وہ لا کے یار میں ہنے نا دنیا تو چلا جاواں تے رہ گئے سنی یار. نماز ختم کرتے دوڑ کے گئے ہیں، لا کر تقسیم کر دی. ہم بھی یہی کام کوشش کرتے ہیں یار جس کا دینا پہلے دے دو، تاکہ یار کوئی مسئلہ نہ ہو. پکڑ یار کل کا دن نہ آئے، ایڈوانس دے دو تاکہ اس کی طرف باہر ہو، ہماری طرف نہ ہو. باہر اس کی طرف بھی نہیں، کیونکہ پہلے ہی معاف کر دیتا ہے. وہ بات ہی گل ہے، صرف ویسے سمجھا رہا ہوں کہ اس کے اوپر ہے. ہم تو اسی موڈ میں ہیں کہ جو کرنا ہے تاکہ کسی کے نا ایسے کرے نا پیشانی پہ شکن نہ آئے، یار کیسے ہوگا، کام ختم. تو اس لحاظ سے جس طرح بچہ جمع کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا، جب حقیقت کو سمجھانا مشکل ہوتا ہے تو اس چیز کو مثالوں سے سمجھایا جاتا ہے. وہ علم جو مثال سے حاصل ہو اس کو اس چیز کا علم بھی کہا جا سکتا ہے. لیکن چونکہ مثال سے اس چیز کا کلی علم حاصل نہیں ہو سکتا، اس کی کچھ سمجھ آتی ہے مکمل نہیں، تو اس چیز کا جہل بھی کہا جا سکتا ہے کیونکہ حقیقت و نامعلوم ہے. ان کا مطلب یہ کہ ہم مثالوں سے نہیں اتنا سمجھا پاتے لیکن کچھ نہ کچھ سمجھ آ جاتی. ایک میں کہا کرتا ہوں ثواب عذاب دو لفظ ہیں. اگر کسی کام کا ثواب نہ ہو تو آپ کریں گے، اگر کسی کام پر عذاب نہ ہو تو آپ ڈریں گے. ثواب نکال دیں، عذاب نکال دیں، کس کے لیے کام کریں؟
دین کی بنیاد ثواب اور عذاب. ہم درس دے رہے ہیں, آپ سن رہے ہیں, کوئی ثواب ملے گا؟ اگر ثواب نہیں ہے تو پھر درس کیوں دے رہے ہیں؟ اگر غلط کہیں گے, سمجھائیں گے تو عذاب ملے گا, کیونکہ اللہ کو پسند ہی نہیں کہ میرے بندوں سے جھوٹ بولا جائے. اور جو اللہ کے بندوں سے جھوٹ بولے وہ کس سے جھوٹ بول رہا ہے؟ وہ کس کو نظر انداز کر رہا ہے کہ میں نے انہیں نہیں پڑھنا. جیسے میں اکثر کہا جاتا ہوں نا, ہمیں فرعون کا بھی پتہ ہے, حامان کا بھی پتہ ہے, قارون کا بھی پتہ ہے, ہر ایک کا پتہ ہے کہ کیا کیا کیا, کیسے کیا. لیکن اس کے باوجود لوگ بدبختی سے نہیں بچتے. وہ سمجھتے ہیں یار اللہ نے دھوکھا نہیں دے سکے سن, اسی دھوکھا ایسا دیں گے کہ رب کو پتہ نہیں چلے گا. ہر دھوکھا دینے والا رب کو دھوکھا دینے کے چکر میں پھنس جاتا ہے. جیسے چور نشان چھوڑ جاتا ہے نا اپنا چوری کا, اسی طریقے سے ہر گنہگار نشان چھوڑ لیتا ہوتا ہے, کہتا نہیں رب میں نہیں سمجھے گا نا, میں پتہ نہیں لگن دے گا کسی کو. نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. رب ڈیل دیتے تو ڈیل ہے, ذرا ایسے کر کے پکڑ لے تو پھر ساری زندگی کیا پکڑو گے. کہتے عوام کے علم کی حالت ایسی ہی ہوتی ہے, لیکن انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کرے جس کے ذریعے چیزوں کی حقیقت معلوم ہو سکے. آپ سیکھنا نہ چاہیں تو کیا مجھے سکھانا چاہیے؟ آپ سیکھنا نہ چاہیں تو کیا مجھے سکھانا چاہیے کہ نہیں؟ کیا میں نے سوال کیا بیٹے, اگر آپ سیکھنا نہ چاہیں تو مجھے سکھانا چاہیے؟ مجھے تو زور لگانا چاہیے نا. اگر کوئی بندہ نہیں سیکھنا چاہتا تو ہمیں تو سکھانا ہے نا. اگر کوئی نہیں سیکھنا چاہ رہا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی توجہ ہٹا دیں؟ نہیں, ہم اپنا زور لگائیں گے, وہ سیکھنا چاہے یا نہ چاہے ہم نے سکھانا ہے. یہی علماء سے بھول ہوئی. نمازی آ گئے جمعے پڑھانے کے لیے, انہوں نے کہا لوگ سیکھنا نہیں چاہتے, وہ ایسی باتیں سننا ہی نہیں چاہتے. پائے نا کی کریے, وہ نہیں سننا چاہتے, تم سناؤ. جس کا مطلب ہے کوئی سننا نہیں چاہے گا, وہ ایک بھی سنے گا نا تو کام بن جائے گا. بنسبت اس کے ہم کہیں یار سننا کوئی نہیں چاہتا. اولیاء کرام آگے بتایا نا کہ نبیوں کو حکم ہو جاتا نا کہ تم نے ریت میں بیج بونا ہے, وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہاں تو پھل نکلنا نہیں, وہ بیج بو دیں گے. ان کا کام بیج بونا ہے, پھل لگانا اللہ کریم کا کام. ایسے انسان جیسے مرضی ہو, نبیوں نے تبلیغ بند نہیں کی. 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی, بندے 22 مسلمان ہوئے. 950 سال تبلیغ سے بندے 22 مسلمان ہوئے. اب بندہ کہے کہ 950 سال ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا, ہم تو صرف باتیں کر رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں, جس کا مطلب ہے کہ شعور دینا بہت لازم ہے. عوام کے علم کی حالت ایسی ہی ہوتی ہے, لیکن انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کرے جس کے ذریعے چیزوں کی حقیقت معلوم ہو سکے. کامل لوگ ماہیتوں اور ان کے راز سے بھی واقف ہوتے ہیں جو کہ حقیقت الہیہ ہے. اللہ کی ذات اور اس کی صفات عقل اور سمجھ سے دور تر ہیں, پھر بھی کامل اولیاء کرام ان سے واقف ہوتے ہیں. واقف کیوں ہوتے ہیں بیٹے؟ ان ایسا سمجھو کہ انہوں نے سمجھ لگنی شروع ہو جاتی. میں آگے بتایا نا کہ ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ, ان سے کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا, ان کے سامنے کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا. وہ سمجھ لیں کہ اپنے علاقے کے وڈیرے بھی تھے, لوگ ان سے فیصلہ کروانے آتے تھے, دور دور سے ان سے فیصلہ کروانے آتے تھے. اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ میرا کام یہ فیصلے کرنا نہیں تھا, لیکن میرے پیر مرشد نے فرمایا کہ اگر تمہاری وجہ سے کسی کو حق مل جاتا ہے تو فیصلہ کرو. تو یہ میں ان کے حکم پر کرتا ہوں. وہ کرنا کیا ہوتا تھا, ایک دفعہ ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے تو لوگ آ گئے اور وہاں پر فیصلہ شروع ہوا. بڑے اطمینان سے ہر ایک کی سنتے ہیں, تم بتاؤ تم بتاؤ تم بتاؤ, ساروں کو سن کے کل پھر آنا. ٹھیک ہے, اور فیصلہ زبردست کرتے تھے, اس لیے ان کے سامنے کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا تھا. جھوٹ بولنے کی بات کیا ہے؟ فرض کرے آپ کو جھوٹ بولے, میں اس پر 2 سوال کر دوں گا, اچھا یہ پھر کیسے تھا, وہ جب پھر ایک کراس کویشچن کر دیں گے, آخر پہ آپ کو بتانا پڑے گا یار یہ ایسے ہے. ٹھیک ہے نا, تو جب آپ بتائیں گے تو پتہ لگ جائے گا کہ آپ نے کہا کیا ہے. اس میں کون سی بات ہے؟ کسی کو سمجھنا کون سا مشکل کام ہے؟ بہت آسان کام ہے, 2 منٹ میں ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. وہ جتنا مرضی تیز ہو لیکن بچ نہیں پائے گا. اس لیے
اولیاء کرام ان سے واقف ہوتے ہیں. وہ کامل لوگ جب کہ ذات و صفات احدیت کا علم حاصل کر لیتے ہیں تو کائنات کی ذات و صفات ان پر کیسے مخفی رہ سکتی.